استاد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زری نے، ان سے حسین بن معلم نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1331۔ حسین نے بیان کیا اور ان سے بریدہ نے کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا زچگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1332۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ عیدگاہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کرائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1333۔ سعید بن مینا نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسہمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں۔ یزید بن ہارون واسطی اور عبد الصمد نے سلیم سے اسہمہ نامی نقل کیا ہے اور عبد الصمد نے اس کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1334۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے اور ان سے طلحہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ دوسری سند، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، انہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ ذرا پکار کر پڑھی، پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبوی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1335۔